الحمد لله حمد الشاكرين ونؤمن به إيمان الموقنين ونقر بوحدانيته إقرار الصادقين۔ تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے دنیا کو بسایا اور ظاہر اور باطن سے سجایا اور انسان کو اس میں پیدا کیا اور پھیلا دیا، تو انسان پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنے کہ اللہ نے اس کے لیے آسمان بنایا، زمین بنائی، پہاڑ اور سمندر جاری فرما دیا، اور قریب قریب نعمتوں کو بھی دیکھے اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے نعمتی عطا فرما دی انسان کے خاندان میں، انسان کے باپ دادا میں، انسان کے ساتھیوں میں، انسان کے کاروبار کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے نعمتی عطا فرما دی، ان کو دیکھے اور دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننے کی کوشش کرے۔ وَنُؤْمِنُ بِهِ ایمان الموقنین، اللہ پر یقین لا، یہ تمام کاروائی، یہ تمام اسباب میرے مالک، میرے خالق، میرے اللہ نے یہ کام کیا ہے۔ وَنُقِرُّ بِوَحْدَانِيَّتِهِ إِقْرَارَ الصَّادِقِينَ، اس بنا پر ہم اللہ تعالیٰ کے وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، جیسے کہ سچے بندے انبیاء کرام، اولیاء اعظام نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، ایمان کے وحدانیت کا اقرار کیا، ہم بھی زبان سے بھی اقرار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، دل سے بھی اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہے، اور زبان سے بھی اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کا اقرار ہے کہ یہ نعمتی جو اللہ تعالیٰ نے ظاہر اور باطن کے اعتبار سے عطا فرما دیا، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان، اللہ تعالیٰٰ کا احسان ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا احسان نہ ہوتا ہم کس قابل تھے کہ ہم یہ کام کرنے والا بنتا آج۔ اما بعد فقد انکشف ارباب القلوب ببصیرۃ الایمان، لا وصول الى سعادت الا بالعلم والعبادت والقرآن۔ حمد و صلات کے بعد خطبہ والے فرماتے ہیں کہ نیک بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی، نیک بختی اور بدبختی، نیک بختی کو حاصل کرے، بدبختی سے بچنے کی کوشش کرے۔ اللہ وصول الی سعادت الا بالعلم والعبادہ، سعادت اور نیک بختی تک انسان پہنچ نہیں سکتا جب تک کہ اس کے پاس ضرورت کے مطابق علم نہ ہو اور اللہ کے عبادت کے اندر وہ حصہ نہ لیتا ہو۔ فالناس كلهم هلك الا العالمون، لہذا اس اعتبار سے تمام لوگ خسارے میں ہے مگر جو عالمین ہیں، اللہ کے جاننے والے لوگ ہیں، اللہ کے حقیقت شناس ہیں، ان کا درجہ اللہ نے بڑھا دیا۔ اسی طرح والعالمون كلهم هلك الا العاملون، صرف جاننے ہونے سے اور پتہ لگانے سے کام نہیں بنے گا جب تک کہ عمل کرنے والا نہ ہو۔ اللہ کے نزدیک قدر قیمت عمل کی ہے نہ کہ علم کی۔ جاننے کے بعد علم کا تقاضا، جاننے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان عمل بننے والا بنے، عمل بننے والا بنے۔
اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے جتنے اعمال ہیں اس میں حصہ لیتے رہے، اور اللہ تعالیٰ کے ناراضی کے جو اعمال ہے اس سے بچتا رہے۔ اس لیے پھر فرمایا وَالْعَامِلُونَ كُلُّهُمْ هَلْكَ إِلَّا الْمُخْلِصُونَ۔ اسی طرح عمل کرنے میں بھی اگر اخلاص نہیں ہے تو پھر یہ بھی ہلکا ہے، یہ کوئی بربادی ہے، یہ بے اصلی چیز ہے۔ اخلاص کے ساتھ جو یہ کوئی کام ہوگا وہی کام اللہ کے نزدیک معتبر ہوگا۔ نماز پڑھ رہا، زکوٰۃ دے رہا، نیک کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، عمل کر رہا ہے، لیکن عمل میں اگر اخلاص نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ والمخلصون على خطر عظیم فالعمل بغیر نیہ عناہ۔ لہذا بغیر صحیح سچی نیت، اخلاص کے بغیر عمل کرنا یہ بیکار۔ والنیت بغیر اخلاص ریا۔ اسی طرح کسی کام کو کرتے رہنا اور اخلاص نہ ہو یہ ریا، دکھانا ہے لوگوں کو۔ اہوا للنفاق کفاہ، لوگوں کو دکھانا یہ ایک طرح نفاق ہے۔ وما العصیان سوا والاخلاص من غیر صدق وتحقیق حبا۔ اسی طرح اخلاص میں بھی اگر اللہ تعالیٰ کی رضامندی شامل نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ قد قال اللہ تعالیٰ فی کل عمل کان بارادۃ غیر اللہ مشوبا۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا عمل اللہ کی رضا کے ارادہ کے بغیر کوئی بھی عمل کرے گا یہ اللہ کے نزدیک یہ مکس ہے، اللہ کے نزدیک یہ اچھی چیز نہیں ہے، پسندیدہ چیز نہیں۔ اسی کے بارے میں جس کا عمل پسندیدہ نہ ہو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجْعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ قیامت کے دن بہت سے عمل کرنے والوں کے عمل کو سامنے لایا جائے گا اور عمل میں اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے اس کو اڑا دیا جائے گا، اس کو فنا کر دیا جائے گا، اس کو کوئی قیمت اجر اس کا کوئی ثواب نہیں رہے گا۔ وقد قال اللہ تعالیٰ الا للہ الدین الخالص۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندو جب بھی تم کوئی کام کرو اخلاص کے ساتھ کام کرو اور عمل کو سچا کر کے اللہ کے رضا کے لیے کر لیا کرو۔ وقال تعالی انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا خاص ایمان والے وہ ہے جو اللہ پر سچی نیت سے ایمان لاتا ہے، رسول پر ایمان لاتا ہے، پھر اس میں شک شبہ اس کو نہیں ہوتا، اپنے مال سے اپنے جان سے اللہ کے راستے میں محنت کرتا ہے۔ اولئک هم الصادقون، یہی لوگ ہیں سچے لوگ اور یہی لوگ ہیں کامیاب لوگ۔ کامیاب وہ ہے جو عمل کرنے والے اللہ کے رضا کے لیے عمل کرتے ہیں۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمعاذ اخلص دینک یکفیک العمل القلیل۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت فرماتے ہوئے فرمایا اخلص دینک، اپنے دین کو اخلاص کر لو، اخلاص کے ساتھ سچی نیت سے عمل کرتے جاؤ اللہ کے خاطر، یکفیک العمل القلیل، کم عمل بھی تمہارے لیے کافی ہوگا۔ اخلاص کے ساتھ اللہ کے رضا کے لیے کوئی بھی عمل کرے گا وہ عمل کتنا قلیل ہو کتنا کم ہو تو اللہ اسی کو پسند کرے گا، لیکن جس میں اخلاص نہ ہو
اللہ کی رضا نہ ہو، وہ عمل قصیر ہو، کتنے زیادہ ہو، تو اللہ اس کو پسند نہیں کرتا، قبول نہیں کرتا، اجر نہیں دیتا۔ وَنَادَى رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِيمَانُ قَالَ الْإِخْلَاصُ۔ اسی وجہ سے ایک آدمی نے رسول اللہ سے پوچھا ایمان کس کا نام ہے؟ تو فرمایا ایمان تو اخلاص کا نام ہے۔ ایمان صرف کلمہ پڑھنا نہیں ہے، بلکہ اخلاص کے ساتھ سچے نیت سے اللہ کے رضا کے لیے اپنے دین کے اندر داخل ہونا اور اپنے کو داخل کرنا، ان کو اعتقاد میں جمانا، اللہ کے خاطر عمل کرتے رہنا۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام انما الاعمال بالنیات۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے حدیث میں ارشاد فرمایا اعمال کا دار مدار نیت پر ہے، کہ نیت میں اگر اخلاص ہے، نیت میں اگر سچائی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے، اور نیت میں اگر اخلاص نہیں، ریا ہے، دکھانا ہے، یا کسی کو شہرت کے لیے کسی عمل کو کرتا ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں اللہ کے نزدیک۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ۔ اس لیے ہر آدمی کو اجر و ثواب کے اعتبار سے وہ ملے گا جو سچی نیت سے، صداقت کے ساتھ اللہ کے رضا کے خاطر کوئی عمل کرے گا۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام لأبی بکر وهو يلعن بعض رقیقہ۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھا، وہ اپنے غلام کو لعن طعن کر رہا ہے۔ فقال لعانین وصدیقین، فرمایا دیکھو اب تو ابو بکر نہیں صرف صدیق ہے، صدیقین کا درجہ جو اعلیٰ درجہ کا ہے، نبیوں کا درجہ، صدیقین کا درجہ، شہداء کا درجہ، صالحین کا درجہ، یہ اللہ کے نزدیک درجات ہے، درجات۔ ان درجات میں سے آپ صدیقین ہیں، آپ صدیقین ہوتے ہوئے کیسے غلام کو لعن طعن کر رہے ہو؟ آپ کے درجہ کے مطابق معاملہ ہونا چاہیے، آپ کے اعلیٰ درجہ تو آپ کے عمل بھی اعلیٰ درجہ ہونا چاہیے۔ آپ ادنا درجہ کے انسان کو برا بھلا کیوں کہہ رہے ہو؟ اس کو صرف نظر کیوں نہیں کرتے؟ عام آدمی اگر وہ تکلیف دے آپ کو، آپ کے نامناسب حرکت کرے تو اس کو درگزر کرنا چاہیے، نہ کہ اس کا بدلہ لینے کی کوشش کرے۔ دیکھو جب تم اس کو صرف نظر کرو گے، اللہ کے خاطر درگزر کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہارا درجہ اور بڑھا دے گا۔ کلا ورب الکعبہ فعتق ابو بکر یومئذ بعض رقیقہ۔ یہ سنتے ہی رسول حضرت ابوبکر صدیق نے اس غلام کو آزاد کر دیا۔ ثم جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا اعود۔ پھر رسول اللہ کی خدمت میں آ کر کہا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ ایسے کام نہیں کروں گا۔ معلوم ہوا کہ انسان جب بھی کوئی عمل کرے سچی نیت سے کرے، اخلاص کے ساتھ کرے، اور دوسرے پر لعن طعن بلا وجہ نہ کرے اور اس کو صرف نظر درگزر کرنے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔